السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ۔ انشاءاللہ آج ہم پیج نمبر 952 سے شروع کریں گے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقد ابتلی اللہ عبادہ بالاسباب وجعل لها ثلاثۃ احوال، اور تحقیق آزمایا ہے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اسباب کے ذریعے۔ وجعل لها، اور بنائے ہیں ان اسباب کے ثلاثۃ احوال، تین حالات، یعنی اسباب کے تین حالات ہیں، تین سچویشنز ہیں۔ الاول، نمبر 1، ان اللہ سبحانہ خلق اسباب الحلال و اسباب الحرام، بے شک اللہ تعالیٰ نے اسباب حلال کے بھی بنائے ہیں، یعنی حلال کے بھی مینز ہیں اور حرام کے بھی، حلال حاصل کرنے کے بھی ذرائع ہیں اور حرام تک پہنچنے کے بھی ذرائع ہیں، اسباب ہیں۔ فَيَسْتَطِيعُ الْإِنسَانُ أَن يَكْسِبَ الْمَالَ بِالْحَرَامِ عَن طَرِيقِ الرِّبَا وَالْغِشِّ، تو انسان حرام طریقے سے مال کما سکتا ہے، یکسبو کمائی کر سکتا ہے، عن طریق الربا سود کے ذریعے سے، والغش اور دھوکہ دے کر، والکذب اور جھوٹ بول کر، والسرقہ اور چوری کر کے، وبیع المحرمات اور حرام چیزیں بیچ کر، حرام چیزوں کی سیل سے، کالخمری جیسے شراب، والخنزیری اور خنزیر، والصور اور تصویریں، ونحوہما اور اسی طرح کی دوسری چیزیں۔ تو ان طریقوں سے انسان جو کمائی کرتا ہے وہ اس کی کمائی حرام ہو جاتی ہے۔ کرتا تو اس میں بھی محنت ہے، چوری کے لیے بھی محنت لگتی ہے، جھوٹ گھڑنے پر بھی دماغ لگتا ہے، دھوکہ دینے کے لیے بھی انسان کو سمارٹ ہونا پڑتا ہے، اسی طرح سود کا لین دین اور باقی بھی غلط طریقوں سے کمایا ہوا مال۔ وَيَسْتَطِيعُ أَن يَكْسِبَ الْمَالَ بِالْحَلَالِ، اور وہ استطاعت رکھتا ہے کہ مال کو حلال طریقے سے کما سکے، حسب امر اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق، بالبیع والشراء والإجارة ونحو ذلک، جیسے تجارت، خرید و فروخت، شراء ٹریڈ، اجارہ کرایوں کی آمدنی، لیز پہ چیزیں دینا، کرائے پر دینا، ونحو ذلک اور اسی طرح دیگر طریقے۔ لیکن الشیطان یخدع الانسان، لیکن شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے، ویقول له بکسب الحرام یزداد رزقک، کہ حرام کمائی سے تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، حرام طریقہ اختیار کرو تو زیادہ پروفٹ ملے گا، زیادہ آمدنی ہو جائے گی۔ وَبِكَسْبِ الْحَلَالِ يَقِلُّ رِزْقُكَ، اور حلال کمائی سے تمہارے رزق میں کمی ہو جائے گی، اس میں تمہارا پروفٹ کم ہوگا۔ لَكِنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ الْبَرَكَ فِي الْقَلِيلِ، لیکن انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تھوڑے میں بھی برکت ڈال دیتا ہے، حلال کی تھوڑی آمدنی میں بھی برکت ہوتی ہے، جبکہ حرام کی کثرت بھی انسان کو اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ وَيَجْعَلُ فِي الْقُلُوبِ السَّكِينَةَ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں سکون پیدا کر دیتا ہے، حلال کمائی سے دلوں کے اندر سکون آ جاتا ہے۔ وَبِكَسْبِ الْحَرَامِ تَخْرُجُ الطُّمَأْنِينَةُ مِنَ الْقَلْبِ، اور حرام کمائی کے ذریعے دل سے اطمینان نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے، آؤٹ ہو جاتا ہے۔ وَتُرْفَعُ الْبَرَكَةُ وَالرَّحْمَةُ، اور برکت اور رحمت اٹھا لی جاتی ہے اس میں سے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، شیطان تم سے محتاجی کا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا، بہت علم والا ہے۔
الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم. تو ایک بات یہ ہو گئی، اس سے کیا سمجھا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں طرح کی اسباب پیدا کیے ہیں. حلال سے بھی کما سکتا ہے انسان اور حرام سے بھی کما سکتا ہے، دونوں میں کوشش لگتی ہے. حلال کا فائدہ کیا اور حرام کا نقصان کیا؟ حلال سے برکت آتی ہے اور رحمت آتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں میں سکون ڈال دیتا ہے. پیدا کر. اور حرام سے دلوں کا سکون اٹھ جاتا ہے اور برکت بھی اٹھ جاتی ہے اور مال زیادہ نہیں ہوتا. جی، اگر کبھی کوئی آپ کے پاس آ کے اپنا مسئلہ بیان کرے کہ میرے دل کو قرار نہیں، ہر چیز ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن دل نہیں چین میں، تو آپ اس سے کچھ سوال ضرور کریں. ان میں سے ایک یہ کہ کیا آپ کے فرائض کی پابندی کرتی ہیں؟ فرائض میں تو نہیں کوئی کمی ہو رہی؟ کیونکہ جب انسان اپنے فرائض چاہے اللہ کے ساتھ تعلق میں یا بندوں کے ساتھ تعلق میں ہو، ان میں کمی کرتا ہے تو دل سے اطمینان اٹھتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کہیں آمدنی میں کوئی چیز حرام تو نہیں، کسی کا حق تو نہیں مار رہے، کسی یتیم کا، کسی مسکین کا، کسی رشتہ دار کا، حتیٰ کہ اپنے شوہر کا ہی، اپنے بچوں کا. کیونکہ بعض اوقات ہم بالکل جو ساتھ بیٹھا ہوتا ہے نا بندہ ہمارے، اسی کا حق نہیں دے رہے ہوتے، اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور کئی بہانے کر لیتے ہیں کہ یہ بھی تو نہیں کرتا نا، تو میرے لیے کوئی ضروری ہے میں کروں. تو کیونکہ نافرمانی، ظلم، فساد، حرام میں پڑنا، یہ انسان کے لیے سبب بن جاتا ہے ذہنی پریشانیوں کا، دل کی بے قراری کا. الثانی، نمبر 2، ان اللہ عز وجل احیانا یقلل الرزق و احیانا یزیدہ. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی رزق کم کرتا ہے اور کبھی اس کو بڑھا دیتا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک تقسیم ہے، اس کی ایک حکمت ہے کہ کبھی بندے کو زیادہ دے دیتا ہے اور کبھی کم. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو تم سے فوت ہو گیا، تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اور اس پر اتراؤ نہیں جو تم کو ملا یا اس نے جو تمہیں عطا کیا، اور اللہ پسند نہیں کرتا کسی خود پسند شیخی خورے کو. اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں کہ جو مال ملنے پر متکبر ہو جائیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگیں اور فخر کرنے لگیں، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگیں. اور اسی طرح اگر کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے تو اس پر وہ حد سے زیادہ اپسٹ ہو جائیں اور افسوس کرنے لگیں اور اللہ کی نعمتوں کو بھول ہی جائیں. فلا تحزنوا عند فقد المال، تو غم نہ کرو مال کے کم ہونے پر. ولا تتکبروا وتبطروا عند کثرتہ، اور تکبر اور فخر نہ کرو اس کے زیادہ ہونے پر. اللہ اکبر. فالارزاق بید اللہ، کیونکہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، غلطی سے نہیں وہ کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دے دیتا ہے پیزنٹلی. فاستقیموا علی امر اللہ، تو اللہ کے حکم پر قائم رہو. زاد الرزق او نقص، رزق زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے، اصل چیز ہے اللہ کی اطاعت، اس پر قائم رہو. اب دیکھیے کہ جب انسان کے پاس مال زیادہ آتا ہے تو پھر اس کے طور طریقے بدل جاتے ہیں، اس کا رہن سہن بدل جاتا ہے، اس کے خوشی غمی کے مواقع بدل جاتے ہیں. اور خاص طور پر خوشی کے مواقع پر، جیسے شادی وغیرہ کے مواقع پر، ساری حدیں پار کر جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ حدود مقرر کی ہیں. مال خرچ کرنے کی بھی ایک حد مقرر کی ہے، زیب و زینت کی بھی ایک حد مقرر کی ہے. ان حدوں کو پار نہیں کرنا چاہیے، اسراف نہیں کرنا چاہیے، لباس میں بے حیائی نہیں ہونی چاہیے. لیکن جتنا جتنا مال زیادہ ملتا جاتا ہے، انسان کو یہ اطمینان ہونے لگتا ہے کہ اللہ تو مجھ سے بڑا راضی ہے اور میرا جو جی چاہے میں کر لوں. نہیں، جب خوشی ملے تو اللہ کا اور شکر ادا کرے، اطاعت میں زیادہ آگے بڑھیں، نہ کہ نافرمانیوں میں آگے نکلیں. یہ امتحان ہوتا ہے بندے کا کہ اب ملا ہے تو اب کیا کرتا ہے، اب بھی اپنی حدود میں رہتا ہے یا نہیں. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا
يحب كل مختال فخور. السلام علیکم. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مال کی کمی اور زیادتی سے آزماتے ہیں تاکہ انسان معتدل حالات میں چلتا رہے. مال کی زیادہ ملنے پر اسراف کی طرف نہ راغب ہو, حد سے نہ نکل جائے, اور کم ہونے پہ بھی وہ حرام کی طرف نہ چلا جائے, اللہ سے مایوس نہ ہو, جی اللہ سے حرام مایوس کی طرف نہ چلا جائے. تو دونوں صورتوں میں ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. جب بھی ہمیں یہ حالات آئیں تو ہم اللہ کی ہی طرف رجوع کریں, شکر کے انداز میں بھی اور صبر کے انداز میں بھی. سزا یہ سورہ کہف پڑھ رہے تھے تو اس میں باغ والوں کا قصہ کل ہم نے پڑھا تھا, تو یہ مختالن فخور بالکل وہ پکچر نظر آ رہی تھی کہ وہ شخص, اس کو یہی غرور تھا. اور جیسے آپ نے کہا کہ انسان سمجھتا ہے کہ اللہ راضی ہے تبھی یہ سب ملا ہوا ہے, اور یہ دھوکہ بھی ساتھ آنے لگ جاتا ہے کہ آخرت میں بھی مل جائے گا. تو مال کے ساتھ ساتھ جو دوسری پرابلمز ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آخرت بھی لگتا ہے کہ وہ سیف ہے, محسوس نہیں ہوتا کہ کہاں سے غلط ہوگا. کیونکہ انسان سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے میں جو میرے دل میں آئے کر لوں, اور تھوڑا بہت چیریٹی میں دے دوں گا تو یہ بھی گناہ معاف ہو جائیں گے. ان اللہ لا یحب المسرفین, اسراف کرنے والوں کو, حد سے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. یعنی اسراف کیا ہے؟ حدیں توڑنا. I'm thinking this part that Allah does not forget. Sometimes when we have problem with the wealth, subhanAllah, we want to solve that problem ourselves because we think that Allah has forgotten us. And that's when we end up dealing with riba and cheating here and there just to get more wealth, subhanAllah. So we should know that Allah does not forget. الثالث, نمبر 3, ان اللہ احیانا یأمرنا بفعل الاسباب واحیانا یأمرنا بترک الاسباب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے اور کبھی ہمیں اسباب کو چھوڑ دینے کا حکم دیتا ہے. فَإِذَا جَاءَ الْأَمْرُ مِنَ اللَّهِ بِفِعْلِ الْأَسْبَابِ نَسْتَجِيبُ فَوْرًا وَنَفْعَلُ الْأَسْبَابَ. تو جب اللہ کا حکم آتا ہے اسباب کے اختیار کرنے کا تو ہم فوراً حکم مان لیتے ہیں اور اسباب اختیار کر لیتے ہیں. وَإِذَا جَاءَ الْأَمْرُ مِنَ اللَّهِ بِتَرْكِ الْأَسْبَابِ, اور جب اللہ کی طرف سے حکم آئے کہ ہم اسباب کو چھوڑ دیں, نترک الاسباب طاعۃ للہ وثقۃ بہ, تو ہم اسباب کو ترک کر دیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے, اس کی اطاعت کرتے ہوئے, وامتثالا لامرہ, اور اس کا حکم مانتے ہوئے, کما قال سبحانہ فی الحالین, جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں حالتوں میں ذکر کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ, جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے یعنی اذان دی جائے, فسعوا الی ذکر اللہ, تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو, وذروا البیع, اور تجارت چھوڑ دو یعنی اسباب اختیار کرنا چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, پھر جب نماز پڑھ لی جائے, پوری ہو جائے, تو زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, پھر اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. والاموال والاسباب مثل حنفیات الماء مظہر المنافع لیست موجدۃ للمنافع لأن المنافع عند اللہ وبید اللہ. مال اور اسباب جو ہیں یہ پانی کی ٹیپس کی طرح ہیں, مظہر المنافع, جو منافع ظاہر کرتے, لیست موجدۃ للمنافع, یہ منافع کو ایجاد نہیں کرتے, پیدا نہیں کرتے. یعنی جیسے ٹوٹی میں سے پانی جو ہے وہ نکلتا ہے تو وہ ایک سبب ہے, ذریعہ ہے پانی ہم تک پہنچانے کا, وہ خود پانی پیدا نہیں کر رہی یا خود اپنے اندر کہیں سے نہیں بھر رہی, وہ ایک ذریعہ ہے ہم تک لانے کا.
اسی طرح کوئی بھی چیز جو سبب ہوتی ہے، کوئی کاروبار ہے، جاب ہے، وہ ایک ذریعہ ہے آمدنی کا، نہ کہ وہ خود کچھ پیدا کر رہا ہے. لِأَنَّ الْمَنَافِعَ عِنْدَ اللَّهِ وَبِيَدِ اللَّهِ، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ نفع جو ہیں وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کی طرف سے ہیں. فَكَمَا أَنَّ كُلَّ حَنَفِيَّةٍ لَهَا عَلَاقَةٌ بِخَزَّانِ الْمَاءِ تَكُونُ سَبَبًا لِخُرُوجِ الْمَاءِ لا انہا موجدۃ للماء، جیسا کہ ہر ٹیپ جو ہے اس کا ایک کنیکشن ہوتا ہے، علاقہ کہتے ہیں کنیکشن کو، بخزان الماء پانی کی ٹینکی کے ساتھ، خزان جس خزانہ کہتے ہیں نا کٹھی ہوتی چیز، تکون سببا لخروج الماء، یہ پانی نکلنے کا سبب ہوتا ہے، یعنی یہ جو ٹیپ ہے وہ سبب ہوتی ہے پانی کے نکلنے کا. لا انہا موجدۃ للماء، نہ کہ وہ پانی ایجاد کرنے والی ہوتی ہے، پانی پیدا کرنے والی. وَكُلُّ حَنَفِيَّةٍ لَيْسَ لَهَا عَلَاقَةٌ بِخَزَّانِ الْمَاءِ لَا تُعْطِيكَ قَطْرَةَ مَاءٍ وَلَوْ مَكَثْتَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، اور ہر وہ ٹیپ جس کا پانی کی ٹینکی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کنیکشن نہیں ہوتا، وہ تمہیں ایک قطرہ بھی پانی نہیں دیتی. جب پیچھے سے پانی ختم ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ اس کو آن کرتے ہیں، کھولتے ہیں، بند کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، پھر ایسے کرتے ہیں، ہر طریقہ اختیار کرتے ہیں اس سے پانی نکالنے کا، لیکن پانی نکل کے نہیں دیتا، کیونکہ وہ خود پانی پیدا نہیں کرتی، وہ کنیکشن ہے جو پیچھے سے اس کو پانی فراہم کرتا ہے. وَلَوْ مَكَثْتَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، چاہے ساری زندگی وہاں کھڑے رہو، سارا زمانہ کھڑے رہو وہاں پر، کچھ نہیں ہوگا. فَكَذَلِكَ جَمِيعُ الْمَنَافِعِ وَالْخَلَائِقِ وَالْأَحْوَالِ فِي خَزَائِنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، اسی طرح سارے نفع اور مخلوقات اور حالات یہ اللہ کے خزانے میں ہے سبحانہ و تعالیٰ کی. تأتی بأمرہ وتزید بأمرہ وتنقص بأمرہ وتتحرک بأمرہ وتسکن بأمرہ وتظہر علی الاموال والاسباب بأمرہ. تو یہ سارے منفعتیں جو ہیں یہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں، یہ سارے اسباب اور یہ ساری مخلوقات اور یہ حالات اللہ کے حکم سے ہی زیادہ ہوتے ہیں، اسی کے حکم سے کم ہوتے ہیں، اسی کے حکم سے حرکت کرتے ہیں، اسی کے حکم سے ٹھہر جاتے ہیں، اور اسی کے حکم سے مال اور اسباب ظاہر ہوتے ہیں. فزوال العطش بامر اللہ، پیاس جو بجھتی ہے، زوال ہوتا ہے زائل ہونا، عطش ہوتا ہے پیاس، پیاس کا ختم ہونا اللہ کے حکم سے ہے. وقد جعل اللہ الماء سببا لزوال العطش، اللہ نے پانی کو پیاس بجھانے کا ذریعہ بنایا ہے. فنشربه لامر اللہ، ہم اللہ کے حکم کے مطابق اس کو پیتے ہیں. ولا نعتمد علیہ فی زوال العطش، اور ہم پانی پر اعتماد نہیں کرتے کہ یہ ہماری پیاس بجھا رہا ہے، وہ اصل میں اللہ بجھا رہا ہوتا ہے. ہماری مشکل کیا ہے کہ ہم اسباب میں کھو جاتے ہیں، یہ مل گیا تو میرا کام بن جائے گا، کئی دفعہ وہ چیز مل جاتی کام پھر بھی نہیں بنتا، کوئی نہ کوئی اس میں کمی ہو جاتی، خرابی ہو جاتی. لیٹسٹ ٹیکنالوجی کون سی چیز ہے جو فلالیس ہے؟ ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. بعض اوقات آپ بالکل لیٹسٹ آئی فون لیتے ہیں اور جب اس پہ کام کرنے لگتے ہیں تو اس کو کوئی نہ کوئی فیچر جو ہے وہ گڑبڑ ہوتا ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں، جا کے اس کو ریپلیس کر لیتے ہیں. تو اگر اسباب کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو کسی بھی چیز سے ہمیں مایوسی نہ ہوتی، ہمیں کوئی نقصان نہ ہوتا، پھر وہ ہمیشہ ہمارے لیے فائدے کی ہی ہوتی. لیکن اصل بات یہ ہم بھول جاتے ہیں. جب یہ خیال بھی انسان کو آ جاتا ہے نا کہ یہ اللہ ہی نے پانی پیدا کیا اور اللہ ہی نے مجھے طریقہ سکھایا پانی پینے کا، اور یہ پانی مجھ تک پہنچایا اور اس سے میری پیاس بجھی، تو پھر ہم دل سے کہیں گے الحمدللہ الحمدللہ. اور جو پانی بھر کے لایا اس کو بھی شکریہ ادا کر دیں گے، کیونکہ اللہ ہی نے ہمیں سکھایا، اللہ ہی کے حکم کے مطابق یہ بھی ہے، اور اس پر بھی اجر اللہ ہی دیتا ہے جب انسان بندوں کا شکریہ ادا کرتا ہے. تو اس طریقے سے صحیح عقیدہ جب ہوتا ہے، صحیح ایمان جب ہوتا ہے، تو ہر چیز اپنی پلیس پر آ جاتی ہے، اور پھر آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے. یہاں سے زندگی میں خوشی اور سکون آتا ہے کہ اسی کے لیے آپ جیتے اور اسی کے لیے مرتے ہیں. کیونکہ یہ انسان کے اندر ایک کمی ہے، ایک کمزوری ہے، ایک ضرورت ہے، اس کی ایک خواہش ہے، ایک محبت ہے کہ وہ کسی کے لیے جیے اور مرے، کسی کے لیے سب کچھ کرے. تو اس لیے جس کا فوکس اللہ کی ذات نہیں ہوتا تو پھر وہ کبھی کسی کو خوش کرنے کے پیچھے دوڑتا ہے، اور اٹھا بیٹھا ہے، پھر ادھر سے ہٹ کے کسی اور کے پیچھے لگ جاتا ہے، وہ ہاتھ نہیں آتا، پھر انسان اپنے آپ کو پیٹتا ہے، میرا کوئی نہیں. بھئی کوئی تھا ہی نہیں تو آپ نے بنانے کی کوشش کیوں کی؟ بندوں سے محبت اللہ کی خاطر کریں، اور اپنی ذات کا احسان مت جتائیں، کیونکہ جو آپ نے دیا وہ آپ نے نہیں دیا، آپ کو بھی کسی نے دیا تھا.
اللہ نے آپ کے پاس رکھا اور آپ کو سبب بنایا، ذریعہ بنایا کسی تک پہنچنے کا. تو اصل طاقت کو بھول کے صرف اس بندے کے محسن ہو جاتے ہیں اور صرف اس کا ہی شکریہ ادا کر کے آپ سمجھتے ہیں آپ نے فرض ادا کر دیا، جبکہ اصل فرض تو باقی رہ گیا. اور جب تک زندگی میں الحمدللہ، سچا الحمدللہ نہیں آتا نا، شکر نہیں آتا، جب تک شکر نہیں آتا خوشی نہیں آتی، اطمینان نہیں آتا. جس نے رب کو پا لیا اس کے پاس کوئی کسی چیز کی کمی نہیں، اور جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کو رب نہیں ملا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں. تو اس لیے اسباب ظاہریہ جو ہیں یا ظاہر میں جو چیزیں نظر آتی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے یہ سب کچھ بنایا اور پھر ہم تک پہنچا. پہنچنے کے لیے پھر اسباب پیدا کیے، کیونکہ اس نے اس دنیا کا نظام اسباب کی بنا پر رکھا ہے. اور پھر یہ کہ جیسے سورۃ کہف میں ہی آتا ہے ذوالقرنین کے بارے میں کہ اس نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی تعریف کی ہے. اس نے اسباب اختیار کیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب اللہ نہیں کرنا ہے، تقدیر کا مسئلہ ہے نا اصل یہ بھی، جب اللہ ہی نے کرنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے، پھر اسباب کا کیا اختیار کرنا، نہیں، اللہ ہی نے حکم دیا ہے. اور جو اسباب اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے، اور خیر کے کاموں میں اسباب کا استعمال کرنا ضروری ہے، خیر کے کاموں میں. کیونکہ ذوالقرنین نے بندوں کی بھلائی کے لیے اپنے سارے ریسورسز استعمال کیے، اور جب انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اس کے بدلے میں کیا دیں کہ تم ہماری دیوار بنا دو، سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم ورک فورس لے آؤ اور چیزیں اکٹھی کرو تو میں تمہیں دیوار بنا دیتا ہوں، میری کوئی اجرت نہیں. تو اس طرح جب انسان یہ سمجھتا کہ اسباب اللہ نے دیے ہیں تو پھر انسان ان کو اللہ ہی کی خاطر خرچ بھی کرتا ہے اور اللہ ہی کی خاطر خرچ کر کے خوش بھی ہوتا ہے. پھر اس کا اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں ہوتا. تو بندوں سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا. جب بندوں سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا تو اس کی غلامی سے نکل آتا ہے اور وہ بالکل فری ہو جاتا ہے، مینٹلی بھی فری ہو جاتا ہے. ورنہ اکثر لوگوں کے غم رانج کیا ہے، میرے ساتھ فلاں نے یہ کر دیا، میرے ساتھ فلاں نے یہ کر دیا، میں نے اس پر اتنا ورک کیا، اس کے ساتھ اتنا احسان کیا، اس نے دیکھو میرے ساتھ کیا کیا. زیادہ تر غم تو ہمیں اپنی اولادی کے ہوتے ہیں کیونکہ وہ رسپونڈ نہیں کرتے، وہ جواب نہیں دیتے. تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں. فَنَشْرَبُهُ لِأَمْرِ اللَّهِ وَلَا نَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فِي زَوَالِ الْعَطْشِ. تو ہم اس کو اللہ کے حکم کے ساتھ پی لیتے ہیں اور اس پر اعتماد نہیں کرتے کہ پانی پی لیا تو پیاس بجھ جائے گی. وَقَدْ يَجْعَلُ اللَّهُ الْمَاءَ سَبَبًا لِزِيَادَةِ الْعَطْشِ. اور اللہ ہی کبھی پیاس کو زیادہ کرنے کے لیے پانی کو ہی سبب بنا دیتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پانی سے پیاس اور بڑھ جاتی ہے. کما حصل لبنی اسرائیل، جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا. لما شربوا من النہر فکلما شربوا من النہر زاد العطش. جب طالوت کے ساتھ لشکر نے اس دریا سے پانی پی لیا اور جتنا زیادہ پیتے تھے اتنی پیاس اور لگتی تھی، کیونکہ انہیں کہا گیا تھا بس چلو پینا، ایک چلو بھر پی لینا، اس سے تمہارا حلق تار ہو جائے گا، کافی ہے تمہارے لیے. کیونکہ کبھی ہم سمجھتے ہیں نا کہ نہیں، تھوڑی چیز سے ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، زیادہ ہوگی تو پھر ہی کام چلے گا. تو اللہ نے کسی چیز کو اگر تھوڑا بنایا، تھوڑا دیا ہے تو اس کا مطلب تھوڑا بھی کافی. اب دیکھیے بچوں کے اندر کیا ہوتا ہے، کچھ بچوں کی غذائی ضروریات بہت کم ہوتی ہیں، تھوڑا کھا کے بھی بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو زیادہ ٹھوس کے کھلاتے ہیں تو زیادہ بیمار بھی رہتے ہیں. ہم نے ایک خود ساختہ معیار مقرر کر لیے ہیں صحت مند ہونے کے، اور پھر جو اس پہ پورا اترتا ہے یا ان انچز پہ یا اس ہائٹ پہ یا اس وزن پہ وہ صحت مند ہے، اور کوئی اگر تھوڑا سا اوپر ہو جائے یا تھوڑا سا نیچے ہو جائے تو وہ بیمار ہے. اس طرح سارے ریسلرز جو ہیں وہ سب بیمار ہیں کیونکہ وہ اس سٹینڈرڈ ویٹ کے اوپر پورے نہیں اترتے، لیکن طاقت انہی میں سب سے زیادہ ہے. تو اسباب کے اوپر بھروسہ نہ کرے، بھروسہ توکل صرف اللہ پہ. فزوال العطش بامر اللہ وحدہ، تو پیاس کا بجھنا ایک اللہ اکیلے کے حکم سے ہی ہوتا ہے. والماء سبب، اور پانی سبب بن جاتا ہے. وزوال الجوع بامر اللہ وحدہ، اور بھوک کا ختم ہونا بھی اللہ اکیلے ہی کے حکم کے ساتھ ہوتا ہے. والطعام سبب، اور کھانا تو ایک ذریعہ ہے. واللہ هو الذی یطعم ویسقی کما قال سبحانہ، اور اللہ رب العزت وہی اصل میں کھلاتا ہے اور پلاتا ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین. وہ جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے بارے میں فرمایا تھا.
والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. I was thinking that, a lot of children don't realize that fruit grows on trees and bread is made with, wheat that is grown in the farms, because they think that everything comes from the grocery store, right? They don't know the source. They don't know where meat comes from. They don't like the idea of a chicken being slaughtered, but they love to eat chicken, right? So we are so disconnected, where we get these means from, how we get these blessings. We don't even recognize the worldly origin, right? How Allah subhanahu wa ta'ala provides these. For example, children will think that water is made in the taps. They don't realize that it's coming from some source. So just like that, we forget that there is a source behind all of these blessings, and that is Allah subhanahu wa ta'ala. So there's so much focus on, taking children to the farms and showing them, okay, this is how food is grown, and this is how it is processed, and this is how it is brought to the grocery stores, this is how it is prepared. And just like that, we need to teach them that Allah subhanahu wa ta'ala is the one who has created all of these systems, and He's the one who provides us. یعنی جو آخری کنیکشن ہے نا وہ مسنگ ہے، اور اس کے لیے اگر ہم مائیں ایک اچھی ایفرٹ کریں، ایک واقعی شعوری ایفرٹ جس کو کہتے ہیں کہ کانشیسلی اس چیز کو میک شور کریں، ان سے کویسچن کریں، اچھا یہ کہاں سے آیا، وہ بتائیں کہ یہاں سے، چکن کس نے بنایا، پھر کرتے کرتے پیچھے کہاں تھا، یعنی خود سے چکن نہیں بنا، چکن اللہ نے پیدا کیا ہے. پھر اسی طرح کسی بھی چیز کے بارے میں جب آپ انہیں بتا رہے ہوں تو وہ جو آخری تعلق ہے نا کہ اللہ خالق کل شیء، یہ چیز ان کے دلوں میں راسخ ہو جانی چاہیے. پھر ہی وہ اللہ کے شکر گزار ہوں گے، اور شکر گزاری ہی کا حصہ ہے اطاعت کرنا. ایک ہے نماز پڑھو، نماز بھی کیوں پڑھو، بس پڑھو، عبادت کرنی نہیں، شکر ادا کرنا ہے. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. تو ہم بچوں کو کیا کہتے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ کسی بھی چیز سے جب ہمیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو اس وقت ہم یہ سوچیں کہ کس طرح میرے رب نے میرے لیے یہ فراہم کی ہے، کہاں سے یہ چل کے میرے پاس آئی ہے. یعنی ہر چیز ایک لمبا فاصلہ طے کرتی ہے ہم تک پہنچنے کے لیے. اس وقت آپ کے ہاتھوں میں جو کتاب ہی رکھی ہوئی ہے جس سے آپ پڑھ رہے ہیں، کہ کتاب کی بائنڈنگ جلد کتاب بذات خود نے ایک لمبا فاصلہ طے کیا، اور اس سے پیچھے جس نے لکھی اس نے تو 25 سال کا فاصلہ طے کیا. اس کا جو مقدمہ ہے اس میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ میں نے 25 سال کے مطالعے کے بعد یہ کتاب لکھی ہے، اور میں نے اس کی خاطر بہت کچھ اور دنیا کی کمٹمنٹس چھوڑی، اور اول و آخر کی کتابیں پڑھ پڑھ کے خلاصہ کر کے اس میں نے ڈالا ہے. یعنی ایک طرح سے علم کا نچوڑ انہوں نے ڈال دیا. تو اب اس کے پیچھے پھر ایک اور ایفرٹ ہے، کس ماں نے پیدا کیا وہ بچہ جس نے بڑے ہو کے یہ کام کیا، اور کس ماحول نے اور کس استاد نے اس کو تیار کیا کہ وہ اس طرح کے کام کرنے کے قابل ہوا، اور پھر کس نے یہ دل میں ڈالا، اور کون ہے اصل میں وہ اصل سورس کیا ہے، اوریجنل سورس کیا ہے جس کا ہم سب کو شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے. Assalamu alaikum. I was thinking how important it is to teach ourselves, learn, and also children to completely rely on Allah. That even if we are weak but we want to do something for the sake of Allah, realize that Allah can do anything. If He gave us this weakness, He can also overcome. He can also give us the power to do what we want to do for His sake. SubhanAllah, we've seen this practically happen with many students who struggle, but then with their true intention, they're able to do more. And to actually rely completely and only on Allah and link everything just back to Allah. Yes, yesterday I was looking at some pictures of different fruits and vegetables that we don't even realize that how do they grow, like cashew nuts and kiwi and in vines and bushes. I had no idea. آپ اپنے کچن میں جا کے دیکھیں آپ کی کبرڈ میں جتنے مسالے پڑے ہیں، جتنی ویجیٹیبلز ہیں فریج میں، جو فروٹس ہیں، کھانے کی جتنی چیزیں، اگر آپ سوچنا شروع کریں کہ ان کے سورس کیا ہے، فرسٹ سورس، تو ہمیں تو وہ بھی نہیں پتا، آگے کہاں سے سوچیں گے. سادہ جی، میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب سے یہ ٹاپک شروع ہوا ہے
تو یہ چیز دراصل ہمیں کہاں لے کر جاتی ہے؟ اسباب کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو دراصل ہمارے اندر شکر گزاری کی بہت زیادہ کمی ہے. آپ نے جیسے فرمایا نا کہ ہم اسباب میں کھوئے رہتے ہیں، تو اس کھوئے رہنے کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں. کہیں تو ہم یہ کہ اسباب کا شکوہ ہی کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس اسباب ہی نہیں ہیں، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. کہیں ہم ٹوٹلی ان کے اوپر ڈیپینڈ کرنے لگتے ہیں، اور کہیں ہم اسباب کو فار گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں اور ان کے شکر گزار نہیں ہوتے. تو واقعی اعتدال کی راہ اختیار کرنا کتنا ضروری ہے ہمارے لیے. صحیح راہ. والمؤمن كلما ترك اوامر اللہ سلط اللہ علیہ الکفار یؤذونہ، اور مومن نے جب بھی اللہ کے احکامات بھلائے اللہ نے ان پہ کفار کو مسلط کر دیا جو پھر اس کو تکلیف دیتے ہیں. وَيُعَذِّبُونَهُ وَيُذِلُّونَهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَى رَبِّهِ فَيَحْفَظُهُ مِنْهُمْ، اور وہ اس کو عذاب دیتے ہیں اور اس کو ذلیل کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ آتا ہے تو وہ ان سے اس کی حفاظت فرماتا ہے. فالصحابۃ فی احد لما خالفوا امرا واحدا، صحابہ نے احد میں جب ایک حکم کی مخالفت کی، رفع اللہ عنہم النصرہ، اللہ نے ان سے نصرت اپنی مدد اٹھا لی. وَأَصَابَتْهُمُ الْمُصِيبَةُ بِكَثْرَةِ قَتْلَاهُمْ، اور انہیں مصیبت پہنچی ان کے مقتولوں کی کثرت کے ساتھ، یعنی 70 ان میں سے شہید ہو گئے. وَلَمَّا اخْتَلَّ يَقِينُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ فِي حُنَيْن، اور جب بعض صحابہ کے یقین میں کچھ خلل آیا حنین کے موقع پر، وَأَعْجَبُوا بِكَثْرَتِهِمْ، اور انہوں نے تعجب کیا اپنی تعداد کی زیادتی پر، رفع اللہ عنہم النصرہ، اللہ نے ان سے مدد اٹھا لی. فلما تجدد یقینہم علی ربہم، پھر جب ان کا اپنے رب پر یقین رینیو ہوا، اس کی تجدید ہوئی، ان کے دشمنوں پر اللہ نے ان کو مدد دی. نصرہم علی عدوہم فی الحال، وہیں پر اسی حنین کی جنگ میں ہی اللہ نے پھر ان کو کامیاب کر دیا. وَأَغْنَمَهُمْ أَعْظَمَ الْغَنَائِمِ، اور ان کو بہت بڑی بڑی غنیمتیں، جو سب سے بڑی غنیمت تھی وہ ملی یا عطا کی. وَأَمَدَّهُمْ رَبُّهُمْ بِجُنُودٍ مِّنْ عِنْدِهِ، اور ان کے رب نے ان کی مدد کی ایسے لشکروں کے ساتھ جو اس کے پاس سے ہی تھے. وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ قَصَصُ أَهْلِ الْأَسْبَابِ حَتَّى لَا نَنْخَدِعَ بِهَا وَلَا نَتَوَكَّلَ عَلَيْهَا وَلَا نَطْمَئِنَّ إِلَيْهَا. اللہ عز و جل نے قرآن میں اہل الاسباب کے قصے بیان کیے ہیں تاکہ ہم ان سے دھوکہ نہ کھائیں اور نہ ان پہ بھروسہ کریں اور نہ ان سے اطمینان حاصل کریں. ففرعون خدع بملکہ، فرعون نے دھوکہ کھایا کس سے؟ دھوکے میں پڑ گیا کس سے؟ اپنی بادشاہت سے. فطغى واستكبر وتجبر وافسد فی الارض، تو اس نے کیا کیا؟ سرکشی کی اور تکبر کیا اور بڑا جبر کیا، مطلب یہ کہ ظلم کیا یا بڑا بن کے رہا. وافسد، اور فساد کیا، فی الارض، زمین میں. فماذا فعل اللہ بہ، تو اللہ نے پھر اس کے ساتھ کیا کیا؟ وقوم نوح اغتروا بکثرتہم واعتمدوا علیہا، اور قوم نوح غرور میں پڑ گئی اپنی کثرت کی وجہ سے اور اس پر انہوں نے اعتماد کیا. فاستکبروا وسخروا، تو انہوں نے کیا کیا؟ تکبر کیا اور مذاق اڑایا. فماذا فعل اللہ بہم، تو اللہ نے ان کے ساتھ پھر کیا کیا؟ وقوم عاد خدعوا بالقوۃ، قوم عاد کو اپنی قوت سے دھوکا ہو گیا، یہ خود دھوکے میں ڈال دیے گئے. وقالوا من اشد منا قوۃ، کہنے لگے ہم سے بڑھ کے قوت میں اور کون ہو سکتا ہے، ہم سے زیادہ کس کی طاقت ہوگی. فکفروا وکذبوا، تو انہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا. فماذا فعل اللہ بہم، تو اللہ نے ان کے ساتھ پھر کیا کیا؟ وقوم سبأ، اور قوم سبا، تعلقوا بالزراعۃ من دون اللہ، چمٹ گئے کھیتی باڑی سے ہی اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو بھول کر. فماذا فعل اللہ بہم، تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ وقوم صالح خدعوا بالصناعہ، اور قوم صالح اپنی انڈسٹری کے ساتھ دھوکا کھا گئے. ورغد العیش، اور عیش و عشرت کی فراوانی سے. فماذا فعل اللہ بہم، تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ وقوم شعیب اغتروا بالاموال والتجارہ، انہیں غرور ہو گیا مال و تجارت کا. فماذا فعل اللہ بہم، تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ وجمیع ہؤلاء قالوا، ان سب نے ایک ہی بات کہی تھی، العزت بہذہ الاشیاء والاسباب، کہ عزت ان چیزوں کے ساتھ ہے اور اسباب کے ساتھ ہے. کیونکہ وقتی طور پہ تو ایسا ہی ہوتا ہے نا دنیا میں کہ جس کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں اس کی لوگ زیادہ عزت کرتے ہیں، یہ زیادہ قیمتی ریسورسز ہیں.
بڑی گاڑی ہے، بڑا گھر ہے، بڑا بزنس ہے، وہ زیادہ عزت کے قابل ہے. ولا حاجت لنا بالایمان والاعمال والتقوی، اور ہمیں ایمان، اعمال کرنے کی، اعمال صالحہ اور تقوی کی تو کوئی ضرورت نہیں. وکل هؤلاء عصوا رسل اللہ، ان سب لوگوں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی. وکذبوہم وآذوہم، انہیں جھٹلایا اور ان کو اذیتیں دی. فماذا حصل لهم، تو انہیں کیا حاصل ہوا. وکیف کانت عاقبتہم، اور ان کا انجام پھر کیا ہوا. لقد دمر اللہ واہلکہم، اللہ نے ان کو برباد کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا. وانجا رسلہ والذین آمنوا معہم، اور نجات دی اپنے رسولوں کو اور ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. تو ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پکڑ کا سبب کیا تھا؟ گناہ. فمنہم، تو ان میں سے کچھ ایسے تھے، من ارسلنا علیہ، جس پر بھیجا ہم نے حاصبہ، پتھروں کی بارش. ومنہم من اخذتہ الصیحہ، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو چنگاڑ نے پکڑ لیا. ومنہم من خسفنا بہ الارض، اور ان میں سے بعض ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا. ومنہم من اغرقنا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا. وما کان اللہ لیظلمہم، اور اللہ ایسا نہیں کہ ان پہ ظلم کرتا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. واللہ عز وجل ارسل الانبیاء والرسل الی الناس، اللہ عز وجل نے انبیاء اور رسولوں کو لوگوں کی طرف بھیجا. یدعونہم الی عبادت اللہ وحدہ، جو ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں. وبذالک یستفیدون من قدرت اللہ، اس طرح وہ اللہ کی قدرت سے استفادہ کرتے ہیں. ومن خزائن اللہ، اور اللہ کے خزانوں سے. بالایمان والتقوی، ایمان اور تقوی کے. ان کو کبھی خزانہ سمجھا آپ نے؟ ایمان اور تقوی بھی ایک خزانہ ہے، بلکہ مال و دولت سے بڑا خزانہ ہے. دنیا میں پائے جانے والی ساری چیزوں سے بڑا خزانہ ہے. ساری دنیا بھی ہو کسی کے پاس، قارون جتنا مال بھی ہو کسی کے پاس، اگر ایمان نہیں اور تقوی نہیں، کچھ بھی نہیں، خالی ہے وہ، اس کا انجام ہلاکت ہے. اور اگر وہ پیٹ پہ پتھر بھی باندھے ہوئے، کھانے کو کچھ، لیکن ایمان اور تقوی کے خزانے اس کے اندر ہے، تو دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے. فمن اطاع اللہ اکرمہ، تو جس نے اللہ کی اطاعت کی اللہ نے اس کو عزت بخشی. ومن عصاہ عذبہ، اور جس نے نافرمانی کی اللہ نے اس کو عذاب دیا. وعند القیام بالدین یأتی البلاء والاختبار، اور دین کو قائم کرنے کے وقت آزمائشیں بھی آتی ہیں اور امتحان بھی ہوتے ہیں. اختبار عربی میں امتحان کو کہتے ہیں، خبر لینا. فمن صبر فاز وافلح، جس نے صبر کیا کامیاب ہوا، فلاح پا گیا. لأن الانسان لا يترقى الا بالاختبار کما فی امور الدنیا، کیونکہ انسان ترقی کر ہی نہیں سکتا مگر امتحانوں کے بعد، جیسا کہ دنیا کے معاملات میں ہوتا ہے. فالحدید والذهب لا يصفو، لوہا اور سونا صاف ہی نہیں ہوتے، الا بعد عرضه علی النار، مگر آگ پر پیش ہونے کے بعد. سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اس سے پہلے گزر چکا. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور اللہ کا طریقہ کبھی بدل نہیں سکتا. سبحان اللہ. یعنی یہ تو لازمی بات ہے کہ جو بھی اللہ کے راستے پہ چلے گا اس کا امتحان ہوگا تاکہ وہ اگلے درجے پہ جا سکے. سنت اللہ التی قد خلت من قبل وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. یعنی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی عبادت ہو جائے بیڈ پہ لیٹے لیٹے، رضائی میں سوئے سوئے،
فجر پڑھ لیا کرے اور وہیں سے دوبارہ. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے نا، خواب آتا ہے کہ میں فجر پڑھ رہی ہوں اور پڑھ لی ہے، پھر کوئی اٹھائے تو آپ کہتے میں تو پڑھ لی. تو ایسے تو نہیں نا، امتحان ہے کہ صبح نیند چھوڑتے ہیں کہ نہیں، اور پھر صحیح وقت پہ پڑھتے ہیں یا بالکل سورج کے کنارے پہ پڑھتے ہیں. اسی طرح آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کی لوگ مخالفت کرنا شروع کر دیتے. آپ پڑھانے لگتے تو اس سے بھی زیادہ مخالفت شروع ہو جاتی. آپ کوئی اور کام کرنے لگتے ہیں، یعنی اس علم کی روشنی میں جو اللہ نے آپ کو دیا، عمل کا کوئی اور طریقہ اختیار کرتے ہیں تو اور مشکل کھڑی ہو جاتی. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں انسان کو اسباب بھی مل جائیں تو اس کا امتحان نہ ہو. اسباب کے پردے میں بھی امتحان ہوتا ہے، ان کا ملنا بھی اور ان کا کم ہونا بھی. وضعیف الایمان و قوی الایمان، کمزور ایمان والا اور کبھی ایمان والا. لکل منہما ابتلاء، ہر ایک کے لیے امتحان ہے. یخصہ حسب ایمانہ، جو اس کے ساتھ خاص ہے اس کے ایمان کے مطابق. کسی کا کم امتحان ہوتا ہے، کسی کا زیادہ ہوتا ہے. وبقدر قوت الایمان تکون قوت الابتلاء، اور ایمان کی قوت کے مطابق امتحان کی قوت ہوتی ہے، امتحان زیادہ یا کم ہوتا ہے. حتی یترقی المسلم فی درجات الایمان، یہاں تک کہ مسلمان ایمان کے درجات طے کر جاتا ہے. وکلما یترقی یفوز فی الدنیا والآخرہ، اور جو آگے بڑھتا ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوتی ہے. واشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش نبیوں پر آئی ہے، پھر جو ان کی طرح ہوتے ہیں، پھر جو ان کی طرح ہوتے ہیں اور زیادہ ان جیسے ہوتے ہیں. یعنی جو جتنا زیادہ سنت کا پیروکار ہوتا ہے اس کا امتحان اتنا زیادہ ہو جاتا ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ تم میں سے مجاہد کون ہیں اور صابر کون ہیں، اور ہم تمہارے حالات کو آزماتے رہیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. عن سعد بن ابی وقاص قال قلت یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس پہ آتی ہے؟ قال الانبیاء، نبیوں پہ آتی ہے. ثم الامثل، پھر ان جیسے جو ہوتے ہیں. فالامثل، یا ان سے بھی اور زیادہ آگے ان جیسے ہوتے ہیں. فیبتلی الرجل علی حسب دینہ، انسان کو اس کے دین کے مطابق امتحان میں ڈالا جاتا ہے. فإن کان دینہ صلبا، اگر اس کا دین مضبوط ہوتا ہے، اشتد بلاؤہ، تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے. وإن کان فی دینہ رقۃ، اور اگر اس کے دین میں کمزوری ہوتی ہے، ابتلی علی حسب دینہ، تو اپنے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے. فما یبرح البلاء بالعبد، تو بندے پہ آزمائش آتی رہتی، حتی یترکہ یمشی علی الارض ما علیہ خطیئۃ، یہاں تک کہ وہ زمین پہ اس طرح چل رہا ہوتا ہے کہ اس پہ ایک بھی گناہ نہیں باقی رہتا، بالکل دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. والاسباب کلھا مخلوقۃ مأمورۃ، اسباب تو سارے کے سارے پیدا شدہ ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. مأمورۃ، ان کو حکم دیا ہے، یعنی کہ پروگرامنگ بھی اللہ نے کی ہے کہ کس چیز کو کیسے کام کرنا ہے. مملوکۃ للہ عز وجل، سارے اللہ عز وجل کے اختیار میں ہیں، قدرت میں، قبضے میں ہیں. وقد امرنا اللہ عز وجل بفعل الاسباب، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا. لأننا فی دار الاسباب، کیونکہ ہم اسباب کے گھر میں ہیں، کیونکہ یہ دنیا کیا ہے؟ دار الاسباب ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا فِعْلَ الْأَسْبَابِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْعِلْمِ بِأُمُورٍ، اور جب ہم اسباب اختیار کرنا چاہیں تو پھر ہمیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. احدها، نمبر 1، ان نفعل الاسباب ولا نتوکل علیہا، اسباب اختیار کریں لیکن ان پہ بھروسہ نہ کریں. بل نتوکل علی اللہ وحدہ، بلکہ اللہ رب العزت پہ بھروسہ کریں. مثلا ہمیں کہیں جانا ہے تو ہمیں سواری چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو گاڑی دے دیتا، آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ دروازہ کھولتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ چابی لگاتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ اور سفر کی دعا پڑھنی چاہیے. آپ کو اللہ نے دیا چیز تو اللہ کو یاد کر کے اس سبب کو استعمال کریں، اور پھر اس بات کی فکر کریں کہ یہ سارا کچھ اللہ ہی کے رستے میں استعمال ہو، یہ گاڑی اللہ ہی کے رستے میں استعمال ہو، نافرمانی اور حرام کاموں میں نہیں.
الثانی نمبر 2، اللہ نجل الشیء سببا الا بعلم، ہم کسی سبب کو اختیار نہ کریں مگر علم کے ساتھ۔ مثلا آپ کو کسی نے کہا کہ آپ کے سر میں درد ہے، فلاں دوا پی لیں، ٹھیک ہے، اب دوا کیا بننے والی ہے؟ سبب۔ اب پینے سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ علم حاصل کریں گے، اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، ٹھیک ہے، حلال ہے یعنی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے، اور اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں مجھے جس سے الرجی ہو، بعض لوگوں کو پینسلین سے ہوتی ہے، بعض لوگوں کو کسی اور چیز سے ہوتی ہے، تو اینٹی بایوٹک بھی آپ لینے لگے ہیں تو آپ کو علم کے ساتھ ہی لینی پڑے گی، یعنی اندھا دھند اسباب کو اختیار نہ کریں بلکہ سوچ سمجھ کے کریں، حلال ذریعے اختیار کریں، ٹھیک ہے۔ فمن اثبت شیئا سببا بلا علم او خالف الشرع کان مبطلا کمن یظن ان النظر سبب فی دفع البلاء، تو جو کسی چیز کو ثابت کرتا ہے سبب بنا کر بغیر علم کے یہ شریعت کی مخالفت کرتا ہے تو وہ باطل ہو جاتی ہے، جس طرح انسان یہ سمجھتا ہے کہ نظر جو ہے، نظر ماننا وہ بلاؤں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، وہ حصول النعماء اور نعمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ وقد ثبت شرعا، حالانکہ ثابت ہو چکا ہے شریعت میں، ان النظر لا یاتی بخیر، کہ نظر ماننے سے کوئی خیر نہیں آتی، وانما یستخرج من البخیل، اس طرح بخیل سے کچھ مال نکلوا لیا جاتا ہے۔ شکر ہے آپ نظر کا سارا باب پڑھ چکے ہیں تو آپ کو یہ بات میری جلدی سمجھ آ گئی، ورنہ تو اعتراض شروع ہو جانا تھا کہ ہم تو ساری زندگی نظر مانتے آئے ہیں اور اب آپ یہ کہہ رہی ہیں۔ الثالث نمبر 3، ان السبب المعین وحدہ لا یستقل بحصول المطلوب، یہ بھی یاد رکھیے کہ صرف ایک معین طریقہ ہی کسی چیز کو حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتا، یعنی کوئی صرف ایک ون سنگل سبب ہی آپ کو نہیں پہنچاتا۔ مثلا گاڑی ہے تو گاڑی میں پیٹرول بھی ہونا چاہیے، پانی بھی ہونا چاہیے، آپ کے پاس میپ بھی ہونا چاہیے، آپ کو ڈرائیونگ بھی آنی چاہیے، یا پھر کوئی ڈرائیور ہونا چاہیے، تب آپ وہاں پہنچیں گے۔ خالی ایک لیٹسٹ گاڑی آپ دروازے پہ کھڑی کر لیں، خالی ایک چیز تو نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ بل لا بد مع من اسباب اخر، بلکہ دوسرے اسباب کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ وما ھذا فلھا موانع، اس کے باوجود کچھ رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں۔ فاذا لم یکمل اللہ الاسباب، تو جب تک اللہ اسباب کو مکمل نہ کرے، ویدفع الموانع، اور رکاوٹیں دور نہ کرے۔ یہ غور کیجئے، دو باتیں، اسباب کا مہیا ہونا اور رکاوٹوں کا دور ہونا۔ مثلا پیٹرول پمپ قریب ہے، گیس اسٹیشن قریب ہے، اور گاڑی بھی ہے، ڈرائیور بھی، سارے اسباب مکمل ہیں، آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، آپ کا کارڈ کہیں مس پلیس ہو گیا، اب کیا کریں گے؟ تو موانع یعنی رکاوٹیں جب تک اللہ دور نہ کرے تو بہترین سے بہترین چیز سے بھی آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ وَيَدْفَعُ الْمَوَانِعَ لَمْ يَحْصُلِ الْمَقْصُودُ فَمَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاء لَمْ يَكُنْ، جو اللہ چاہتا ہے ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ الرابع نمبر 4، أَنَّ الْأَعْمَالَ لَا يَجُوزُ أَن يُتَّخَذَ مِنْهَا شَيْءٌ سَبَبًا، کہ اعمال میں جائز نہیں کہ ان میں سے کسی چیز کو سبب بنایا جائے، الا ان تکون مشروعۃ، مگر یہ کہ وہ مشروع ہوں یعنی جو جائز ہوں۔ فکما جعل اللہ الماء سببا للحیات والانبات، تو جس طرح اللہ نے پانی کو زندگی اور پودے اگانے کا ذریعہ بنایا، گروتھ کا ذریعہ بنایا، فقد جعل اللہ الشفاعۃ والدعاء سببا لما یقضی بذلک، اسی طرح اللہ نے سفارش کو، دعا کو بھی سبب بنایا ہے جس چیز کا وہ فیصلہ کرتا ہے۔ یعنی ہم اسباب میں عام طور پر صرف مادی اسباب کو ہی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، دعا چھوڑ دیتے ہیں، یا بعض اوقات کسی اور سے نہیں کہتے کہ تم بھی دعا کرو، یہ شفاعت ہی ہوتی ہے نا ایک طرح سے۔ فلا يجوز للانسان ان يشرك بالله فيدعو معه غيره، تو جائز نہیں انسان کے لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اور اس سے مانگے، یا اللہ کے ساتھ اس سے بھی مانگے۔ او يعبده بالبدع التي تخالف الشرع، یا اس کی یعنی اللہ کی عبادت کرے بدعات کے ساتھ جو شریعت کی مخالفت کرتی ہیں۔ والشیاطین قد تعین الانسان علی بعض مقاصدہ اذا اشرک، شیاطین انسان کے بعض کاموں میں اس کے بعض مقصد پورے کرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں جب وہ شرک کرتا ہے، جیسے سحر وغیرہ میں، جادو میں آپ کو معلوم ہے نا کہ شیاطین اور جنات کو استعمال کرتے ہیں، تو وہ
تب مدد کرتے ہیں جب انسان شرک کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، قرآن مجید کی بے ادبی کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یا پروفٹ کے بارے میں بری بری باتیں کرتا ہے، تو پھر شیطان مدد کرتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جادو کے توڑ کے لیے بھی ایسے لوگوں کے پاس مت جائیں جو جنوں سے مدد لیتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات وہ اس قیمت پہ مدد لے رہے ہوتے ہیں حرام کام کر کے۔ وَهَلْ بَعْدَ الشِّرْكِ مِنْ ذَنْبٍ، تو کیا شرک کے بعد بھی کوئی گناہ رہ جاتا ہے؟ پھر سب سے بڑا گناہ تو یہی ہے جو سارے گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ سیکنڈ والا کہتے ہیں کہ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اعمال صالحہ جو ہوتے ہیں نا یہ بھی سبب ہوتے ہیں بعض کاموں کے ہونے کا، ٹھیک ہے؟ مثلا مشکل آ گئی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو صلاۃ کیا بن گئی ہے، دعا کیا بن گئی ہے، صبر کیا بن گیا، سبب بن گیا کس چیز کا؟ مشکل کو آسان کرنے کا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح دعا ہے تو دعا بھی سبب ہے۔ مثلا آپ کھانا پکا رہے ہیں تو آپ ساتھ دعا کرتے اللہ بہت اچھا پک رہے، تو یہ جو آپ کام بھی کر رہے ہیں اور ساتھ دعا بھی کریں تو دو اسباب جمع ہو گئے کسی مقصد کے حصول کے لیے۔ جیسا کہ غار میں پھنسنے والوں نے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی اسباب میں سے ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔